نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، گزشتہ درس میں اسلام میں صفائی و ستھرائی کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج کے درس میں وضو کا طریقہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے نماز اور دیگر کئی اہم عبادات کے لیے وضو کو مشروع قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھل لو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو، ایک مومن بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ وضو بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الوضوء شطر الایمان، کہ وضو ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ رب العالمین بغیر وضو کے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت مطہرہ میں وضو کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اور وضو کے ذریعے سے امت محمدیہ کے اعضائے وضو چمکیں گے، قیامت کے روز چمکیں گے، جس کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ ہماری امت کے لوگ ہیں۔ بقیہ امتیوں کے لیے یہ شرف نہیں ہے، صرف یہ شرف امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ قیامت کے روز ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، جسے دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ ہماری امت کے لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے یا دیگر عبادات کے لیے جو سب سے پہلی سیڑھی ہے اس سیڑھی کو درست کر لیں۔ آج ہماری ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، وضو کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، بہت سارے مشکل کام کر لیتے ہیں، اور یہ آسان کام ہے۔ دین کا سیکھنا نہایت ہی آسان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سیکھنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو اسی طرح سے نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے کہ دین کو سیکھ لو، دین کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرو۔
تو وضو کا طریقہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وضو کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت کر لینا چاہیے کہ ہم عبادت کے لیے وضو بنانے جا رہے ہیں، وضو کرنے جا رہے ہیں، اور نیت کا محل جو ہے، نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہے۔ زبان سے نیت کرنا یہ بدعت ہے۔ صرف دل سے نیت کرے اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر کے اپنے کلائیوں کو دھلنا شروع کرے۔ 3 مرتبہ اپنے کلائیوں کو دھلے اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے جھاڑے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ الگ الگ بھی کر سکتا ہے کہ ایک مرتبہ چلو لے کر کے کلی کر لے اور دوسری مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے، اور ایک ہی چلو میں دونوں عمل کر سکتا ہے، یعنی ایک ہی چلو سے کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی چڑھا لے اور اس کو ناک کو جھاڑ دے۔ تو یہ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے چہرے کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھلے اور اپنی داڑھیوں کا خلال کرے یہاں تک کہ رخسار تک پانی پہنچ جائے، اور اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھلے، پھر بائیں ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھلے، اور دھلنے میں کوہنیاں شامل ہوں، کوہنیوں کو بھی دھلے، اور اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرے اور سر کے مسح کے ساتھ اپنے کانوں کا بھی مسح کرے۔ واضح رہے گی گردن کا مسح کرنا ہے یہ بدعت ہے، گردن کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنے دائیں پیر کو 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت دھلے۔ ٹخنا یہ جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں دونوں طرف، اسی کو ٹخنا بولتے ہیں، اور ٹخنے کا دھلنا ضروری ہے۔ تو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھلے دائیں پیر کو، اس کے بعد پھر بائیں پیر کو 3 مرتبہ دھلے، اس کے بعد پھر دعا پڑھے، جو مستون دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس دعا کو پڑھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور یہ اس کا وضو ہو گیا۔ وضو میں ترتیب ضروری ہے، یعنی پہلے چہرے کا دھلنا، اس کے بعد ہاتھ کا دھلنا، اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اور پھر اس کے بعد پیروں کا دھلنا۔ اس ترتیب کے ساتھ وضو ہونا چاہیے، اور درمیان میں کسی قسم کا وقفہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی نے اپنا چہرہ دھل لیا، اس کے بعد پھر آرام کرنے لگے، ادھر ادھر کوئی کام میں مشغول ہو جائے، پھر آ کر کے ہاتھ دھل لے، اور ہاتھ دھلنے کے بعد پھر ادھر ادھر مشغول ہو جائے، پھر اپنے سر کا مسح کرے اور پیروں کو دھلے۔ ایسا درست نہیں ہے۔ اس کو مسلسل بغیر کسی وقفے کے وضو کرنا چاہیے، اس درمیان میں کوئی وقفہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی اہم بات کہ وضو سے پہلے ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے کا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے مسواک کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔